أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. انزل اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے من السماء آسمان سے ماء پانی، فسالت بہ پڑی، اودیۃ نالے بقدرها اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل بس اٹھایا سیلاب نے، زبدن رابیہ زبدن جھاگ رابیہ پھوڑا ہوا، ومما اور اس چیز میں سے یوقدون گرم کرتے ہیں، علیہ فی النار آگ میں، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، حلیۃ زیور، اور متاعن یا سامان، زبد مثل جاگ یا میل کو چھیل ہوتی ہے اس جیسی، کذالک اسی طرح یضرب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الحق والباطل، حق اور باطل، فاما الزبد بس بہرحال جاگ جو ہے، فیذهب تو وہ چلا جاتا ہے، جفاء خشک ہو کر، واما اور بہرحال ما وہ چیز ينفع الناس جو فائدہ دیتے لوگوں کو، فیمکث تو ٹہلتی ہے فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح یضرب اللہ الامثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، للذین ان لوگوں کے لیے، استجابوا جنہوں نے قبول کی، لرب اپنے رب کی بات، الحسنى بھلائی ہے، والذین وہ لوگ لم یستجیبوا لہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات قبول نہیں کی، لو اگر ان لہم ان بے شک لہم ما فی الارض ہو جائے انہی کا جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارا کا سارا، اور مثلہ معہ اور جیسا اس کے ساتھ، اور لافتدوا بہ تو فدیہ دیں گے اس کا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے سوء الحساب برا حساب ہے، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے اور برا بچونا ہے، افمن یعلم بس کیا جو یعلم جانتا ہے، انما کہ پختہ بات ہے، انزل کہ جو اتارا گیا ہے الیک آپ کی طرف سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ سچ ہے، کمن اس شخص کی طرح، کیا اس شخص کی طرح ہے، وہ اعمی جو اندھا ہو، انما سوائے اس کی نہیں یتذکر نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے، الذین وہ لوگ یوفون جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، ولا ينقضون الميثاق اور عہد توڑتے نہیں، والذین وہ لوگ یصلون جو توڑتے ہیں اس چیز کو، امر اللہ کہ اللہ نے حکم کیا بھی جس کے بارے ان یوصل کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ویخشون اور ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے، ویخافون اور ڈرتے ہیں سوء الحساب برے حساب سے، والذین اور وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربهم اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وانفقوا اور خرچ کیا مما اس رزق میں سے، رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرًا پوشیدہ طور پر، وعلانیۃ اور ظاہری طور پر، ویدرؤون اور وہ ٹالتے ہیں، بالحسنۃ بھلائی کے ساتھ، السیئۃ برائی کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عقبی الدار آخرت کا انجام، آخرت کا گھر ہے، جنات عدن ہمیشہ کی باغات ہے، یدخلون اس میں وہ داخل ہوں گے، ومن اور جو صلح نیک ہوئے من آبائہم ان کے باپ دادوں میں سے، وہ ازواج ان کی بیویوں میں سے، وہ ذریاتہم اور ان کی
اولاد میں سے، والملائکۃ اور فرشتے یدخلون داخل ہوں گے علیہم ان پر من کل باب ہر دروازے سے، سلام علیکم سلامتی ہے تم پر، بما صبرتم بس اس صبر جو تم نے کیے، فنعم عقبی الدار بس اچھا ہے آخرت کا انجام۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں حق اور باطل کے ایک مثال کے ذریعے سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں، حق اور باطل کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، بارش برساتا ہے، تو اس بارش کے ذریعے سے نالے بہہ پڑتے ہیں، اودیہ وادی کی جمع ہے، اپنے اندازے کے مطابق، اپنے اندازے سے جتنا پانی اس میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بہتے ہیں۔ پھر یہ جو پانی ہوتا ہے، سیلاب ہوتا ہے، یہ اٹھاتا ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جھاگ، اوپر ہوتا ہے اس کا جھاگ، اور اس کے اندر سونا یا چاندی یا تانبا یا اور جو وہ جواہر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، اوپر نہیں ہوتے۔ سمجھا؟ جھاگ اور حس و خاشاک جو ہے یہ چیزیں اوپر ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے اوپر جھاگ وغیرہ، لیکن عارضی طور پر اوپر ہے۔ اس کے اوپر آنے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قیمتی ہے یا یہ اصل ہے، سونے سے، چاندی سے، تانبے سے اور جواہر سے، کہ وہ نیچے ہے۔ نہیں، اصل تو وہ چیزیں ہیں جو نیچے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی فی الحال، اور جو اوپر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ قیمتی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل جو پانی کے اندر ہے، جو نیچے ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کفر کو عارضی طور پر غلبہ نصیب ہو جائے، عارضی غلبہ نصیب ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی مل گئی، نہیں، یہ عارضی ہے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ تو عارضی غلبے کی وجہ سے اسلام مٹ نہیں سکتا، اسلام ہی باقی رہنا ہے، اور اس میں ختم ہو جائے گا کفر۔ جیسے جھاگ یا حس و خاشاک وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم، جھاگ خشک ہو جاتا ہے، حس و خاشاک وغیرہ وہ بھی کہیں گر جاتے ہیں، لیکن اندر سے جو خزانے ہوتے ہیں، جواہر وغیرہ، ادھر باقی رہتے ہیں اور وہ نکالے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثال ہے حق اور باطل۔ فرماتے ہیں جھاگ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جھاگ تو جب سونا بناتے ہیں نا، گرم کرتے ہیں، تو اس وقت میں نکلتا ہے جھاگ، تو میل کو چہرہ ختم، بس اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور سونا باقی رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز بھی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں زمین میں زیادہ دیر، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔
لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. اسی طرح نیک لوگ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، علماء جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن اس طرح کہ اللہ مجھے لوگوں سے فائدہ حاصل، لوگوں کو مجھ سے فائدہ دے، لوگ مجھ سے فائدہ حاصل کریں. تو خلق خدا کو فائدہ دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے مجھے قبول فرما. یہ دعا مانگنی چاہیے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی، الحسنى ان کے لیے بھلائی ہے، یا الحسنى ان کے لیے جنت ہے، یا الحسنى ان کے لیے تقرب ہے اللہ کا. اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، بات مان لینا. روزہ رکھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کی، حج کرو، حج کیا. گناہوں سے بچو تو گناہوں سے بچا. تو یہ رب کی بات ماننے والا. ایمان لے اور ایمان لائے، کفر شرک نہ کرو، نہیں کیا، تو یہ رب کی بات ماننے والی ہے. اور والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو لوگ اللہ کی بات انہوں نے قبول نہیں کی، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے پاس سونا ہو جائے نا، سونا چاندی، یہ ساری زمین ہے یہ خزانے سے بھر جائے، مطلب زمین سے لے کر آسمان تک سونا، سونا ہی سونا اس کے پاس، یا جواہر یا پیسے ہوں، ساری دنیا پیسوں سے بھری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ فدیہ کر دے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، بس مجھے میرے عذاب سے بچا. تو یہ ہے دنیا کی قدر، یہ ہے دنیا کی حیثیت. کیا فائدہ؟ لیکن وہاں پر فدیہ قبول ہی کیا جائے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، میں نے آپ سے عرض کیا نا سونا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں سونا بھی قبول ہی کیا جائے. وہاں پر صرف اعمال کام آئے اور کچھ نہیں. اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہوگا. اسلام میں بھلائی تو ہوگی نہیں، برائی برائی ہوگی، گناہ ہی گناہ ہوں گے. تو فرمایا برا حساب، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم ہے کہ اپنے اعمال جو وہ اس کو لے جائیں گے جہنم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یوں ہے کہ ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، عمرو بن ہشام،
ابو الحکم اس کو کہتے تھے، ابو الحکم، حکم کا باپ، سالس یعنی چیئرمین، اس کو کیا کہتے تھے؟ چیئرمین کہتے تھے۔ اس سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا، گالیاں دی، بہت برا بلا۔ تو وہاں پر ایک باندھی تھی، اس کو یہ باتیں بہت بری لگی، بہت تکلیف ہوئی اس کو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیچاری اس کو کچھ تو کہہ سکتی نہیں تھی نا، اور بیچاری کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے سوچا کچھ تو کرنا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوئی اس باندھی کو۔ اچھا کیا ہوا جی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، ظاہر ہے کہ تقریباً عمر ہوں گے، معاصر ہوں گے، جب رضائی بھائی بھی ہوں گے، زیادہ عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ تو وہ گئے تھے شکار، اب شام کے وقت وہ شکار سے واپس آ رہے، ایک تھیلا کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں مختلف قسم کا شکار ہے، خرگوش ہے، تو تیتر ہے، تو بطخ ہے وغیرہ، ظاہر ہے کیا کچھ، اور کمان جو ہے تیر کا وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ جب آئے تو باندھی نے دیکھا یہی موقع، ادھر ادھر دیکھا کوئی ہے تو نہیں، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتا دی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو یہ گالیاں دی ہیں، برا برا کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا۔ تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ ہے، بہت غصہ ہے اس وقت، تو سیدھا وہ بجائے گھر جانے کے نا سیدھا ادھر حرم شریف گیا۔ تو حرم شریف میں یہ جہاں پر اب مطاف ہے، یہاں پر ہر قبیلے کے جو ہے نا، ہر قبیلے کی مجلس بنی ہوئی تھی، اس میں بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ ابو جہل بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس آئے، تو تیر کا جو کمان تھا نا، ایک بار تو دوسرا تو تیسرا سر پہ مارتے رہے اس کو۔ لوگوں نے پکڑ لیا یہاں تک کہ اس کے زخم آ گئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا، ہم کو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا اس خبیث نے میرے بھتیجے کو گالی دی، بڑا بڑا کہا، تو ہوتا کون؟ تو لوگ کہنے لگے تو ابو الحکم ہے، تو چیئرمین ہے، یہ تو آپ کا بڑا ہے۔ وہ کہنے لگے میرا بڑا نہیں ہے، کہنے کہ آپ اس کے دین پر ہیں، ایک ہی دین، اور فرمانا کہ تھا اب نہیں ہو، ختم۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رہی تھی۔ فوراً اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام لے آئے۔ یہ گویا کہ واقعہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رہی تھی تو پہاڑ ہی بنتا ہے، سمجھ آگے کے لیے۔ تو فرماتے فَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ سچ ہے، کمن کیا اس کی طرح ہے، وہ جو اندر جو فَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، اس سے مراد کون ہے؟ حمزہ رضی اللہ۔ کمن وہ اعمى، اس سے مراد کون ہے؟ ابو جہل۔ انما يتذكر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں نصیحت حاصل کرتے عقل والے، ربن
عقل. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق, جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو, ولا ينقضون الميثاق, اور میثاق عہد کو توڑتے نہیں ہیں. جی ڈون صاحب. اچھا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اسکول جاتے جی. اچھا جی, تو والذین, اور وہ لوگ یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, کہ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے. جی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ تم رشتوں کو جوڑو. ٹھیک ہے جی. وَلَا يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. یہ سارے عقل مند لوگ, عقل مندوں کی نشانی ہے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ رب, اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور جنہوں نے نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور خرچ کیا اس رزق میں جو ہم نے ان کو دیا تھا, سرًا, چھپ کے, وعلانیۃً, اور ظاہر طور پر. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور وہ ٹالتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی. اگر کسی نے برائی کی ہے نا تو یہ برائی نہیں کرتے, یہ بھلائی کرتے ہیں. تو فرمایا اولئک لہم عقبی الدار, یہی لوگ ان کے لیے آخرت کا گھر. جنات عدن, ہمیشگی کی باغات ہے. یدخلون, جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, اور ان کے آباء و اجداد, بیوی اور اولاد میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوں. اچھا جی, فرمایا کہ ان کی بیویوں میں سے, ان کے باپ دادا میں سے, وغیرہ ذالک, ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے. سورہ طور میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ, الحقنا بہم ذریتہم, ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں. وما التناہم من عملہم, ان کے اعمال میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کریں. تو جو درجہ والد کا ہوگا وہی درجہ اولاد کو مل جائے گا. اگر اولاد کا درجہ نیچے ہے والد کے اوپر ہے تو اولاد کو بھی والد کے ساتھ درجہ مل جائے گا. اور اسی طرح اگر اولاد کو اوپر درجہ مل گیا اور والدین کو نیچے, تو والدین کو بھی وہ درجہ مل جائے گا جو کس کا ہے, اولاد کا ہے. اسی طرح میاں بیوی کو جس کا درجہ اوپر ہوگا تو دوسری کو خود بخود ہوئی آٹومیٹکلی وہ درجہ کیا ہو جائے گا, مل جائے گا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے داخل ہوں گے ان پر اور سلام کریں کہ سلامتی ہو تم پر, بما صبرتم, سبب اس صبر کے جو تم لوگوں نے کیا. فنعم عقبی الدار, تو آخرت کا گھر جو ہے نا وہ بہتر ہے.
دنیا سے، اصل گھر ہے آخرت. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آج تو آپ لوگوں کا بزم بھی ہے تو گھنٹے آپ لوگوں کے چھوٹے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ. یہ سوال کیا ہے کسی نے کہ قبرستان میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. قبرستان میں کیوں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہوا قرآن پاک؟ تو ادھر تو زیادہ پڑھنا چاہیے. رسالے ثواب کرنا چاہیے. مردوں کو رسالے ثواب پڑھتا ہے. بعض بزرگوں کے بارے میں آتے ہیں روزانہ اپنے والدین کی قبر پر سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے. کئی باریں پڑھتے ہوتے تھے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ فرماتے ہیں استاد جی آپ نے فرمایا معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پیغمبر کو معلوم نہیں کہ کب ظاہر ہو جائے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا کہ قمیص میرے والد کے اوپر ڈال دے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قمیص جو ہے ان کو حضرت اپنے والد کی طرف سے ہی ملی تھی. ٹھیک ہے. لیکن بعد نکاح کے اوپر سے سلسلہ چلتا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی. یوسف کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اچانک بات ڈال دی کہ جا کے ان کو دے دو اور کسی چہرے پر ڈال دیں گی تو بینائی آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دل میں بات ڈالی. پہلے نہیں ڈالی تھی, پہلے نہیں بھیجے, اب بھیج دے وہاں. اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب معجزہ کا ظہور ہوگا. اب اچانک دل میں بات آ گئی. ٹھیک ہے.